اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کتاب ہمارے عقائد میں ہماری گفتگو باب نبوت میں جاری و ساری ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مختلف صفتوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور بحث آپ کے سامنے کی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہر گزشتہ نبی اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں اپنی امت کو اطلاع دیتا تھا کہ میرے بعد یہ نبی آئیں گے۔ لہذا اس سلسلے میں انہوں نے جس ہیڈنگ سے اس بحث کو مزین کیا ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی پیشن گوئیاں۔ سابقہ یعنی گزشتہ انبیاء کی پیشن گوئیاں۔ یہ جو لفظ پیشن گوئیاں ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پیشن پیش سے ہے، پیش یعنی آگے، اور یہ جو گوئی ہے یہ گفتن سے ہے، گفتن کا مطلب ہے بولنا، تو یعنی آگے کی بات کے بارے میں بتانے کو کہتے ہیں پیشن گوئی۔ خوب یہ ان انبیاء کی صداقت کی ایک بڑی دلیل بھی ہے کہ ہر پہلے آنے والا نبی بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں اطلاع دے۔ ہر بعد میں آنے والا نبی یہ بتائے، جو بھی گزشتہ نبی ہے وہ یہ بتائے کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا۔ تو اس طریقے سے زمانوں کے فرق کے ساتھ، جس میں کئی سو سال ہیں، اس کے بعد ایک نبی آ رہا ہے، جبکہ اس کی اطلاع، اس کی پیشن گوئی 100 سال پہلے، 150 سال پہلے ہو چکی ہے۔ تو یہ خود ان کی ایک صداقت کی دلیل بھی بن جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جو خدا کا ہے یہ بڑا منظم سلسلہ ہے، سچائی پر اور حقیقت پر مبنی سلسلہ ہے، بالکل 100% اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے آنے والا نبی بتا رہا ہے کہ بعد میں میرے وہ آئے گا، اور وہ آ گیا۔ جو اس نے علامات بتائی تھی وہ علامات بعد والے کے اندر موجود ہیں مثلا۔ تو یہ انبیاء کی صفتوں میں سے ایک ایسی صفت ہے کہ جو ان کے سچے ہونے، صادق ہونے پر ایک دلیل ہے۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کئی سابقہ انبیاء نے اپنے بعد والے انبیاء کے ظہور کی خبر دی تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کئی سابقہ انبیاء نے، خوب انبیاء کے بارے میں ایک بات واضح رہے کہ ہمارے پاس ایک مشہور ڈیجٹ 1,24,000 انبیاء آئے یہ ہے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ پھر سارے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ 23، 24، 25، 26، 27 تک کا ذکر قرآن کے اندر ہے بس۔ اس کے علاوہ جو نام ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے پاس ائمہ معصومین کی روایات کے ذریعے سے آئے، رسول اللہ کی روایات کے ذریعے سے آئے، قرآن کے ناموں کے علاوہ۔ لیکن سارے انبیاء کا ہمارے پاس ظاہر ہے کہ تذکر نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے نام ہمارے پاس ایک جگہ پر جمع ہو۔ وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ کے علم میں ہے، خود ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے، اس طریقے سے کہ واقعاً یہی ڈیجٹ ہے 1,24,000، یا ان کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے پروردگار عالم کی طرف سے عطا کرتے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اس لیے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کئی انبیاء، کئی ایسے انبیاء ہیں کہ جنہوں نے یہ اطلاع دی کہ بعد میں وہ نبی ظہور فرمائیں گے۔ دیکھیں اب یہاں پر لفظ ظہور آیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بہرحال انہی عبارتوں کے اندر کبھی کبھار کوئی ایسی عبارت آ جائے کہ جس کا تعلق ہمارے کسی مبتلا بے مسئلے کے ساتھ ہو، تو ہم اس کو ذرا تھوڑا سا آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے ظہور جو یہاں پر آیا ہے۔ اب ویسے تو
لفظ ولادت یا لفظ ظہور، ان دونوں میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ظہور کا ایک اپنا معنی ہے، ولادت کا اپنا ایک معنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض ایسے افراد کے جن کی علمی صلاحیت کوئی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، کبھی کبھار وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کو پیدا کرتے ہیں جان بوجھ کر۔ اتفاق سے آج امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن بھی ہے، اور آج صبح کی ایک مجلس میں نے ذکر بھی کیا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر لوگ جو ہے وہ جو جاہل افراد ہیں اگر وہ خاموش رہتے تو لوگوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، تو جاہل بولتا ہے تو اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہمارے سامنے درپیش ہے ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر جب ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے تو ہم لفظ ولادت استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس لفظ ولادت کی تردید کرتے ہیں، اسے رد کرتے ہیں، اس کی جگہ پر ظہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں لفظ ظہور پر اعتراض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ذاتی طور پر لفظ ظہور پر اعتراض نہیں ہے کہ بہرحال ولادت بھی ایک طرح کا ظہور ہی ہے، ظاہر ہونا کسی کا، لیکن جب آپ اس لفظ ظہور کو ولادت کی جگہ پر ریپلیس کر دیں، آپ کہتے ہیں کہ ولادت نہیں ہوئی ہے، ولادت نہیں ہوئی ہے، اور پھر کہیں ظہور ہوا ہے، باقاعدہ ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لے کر آ جائیں گے تو پھر ہم اس لفظ ظہور کے دشمن بنتے ہیں، پھر ہم منع کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ولادت کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پر لا رہے ہو تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس پر ہمارے پاس بہترین دلائل ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں لفظ آیا ہے، لفظ ولادت آیا ہے۔ مثلا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چل رہی ہے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث اس چیپٹر کے اندر کہ جب امام محمد تقی کی ولادت پر آپ جا کر دیکھیں، بہار میں یہ روایت آپ کو ملے گی، امام محمد تقی کی امامت پر کیا دلیل ہے، نص، تو امام رضا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک امام اپنے بعد والے امام کے بارے میں نص قائم کرتا ہے کہ میرے بعد یہ امام، تو جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس وقت امام علی رضا کے جملے ولد لی، ولدہ، اب ماشاءاللہ اہل صرف حضرات بالکل آشنا ہو جائیں گے اس سے، مادہ کیا استعمال ہو، ولد، اسی کا مجہول ہے ولدہ، مولود ہوا ہے میرے لیے ایک ایسا بچہ، یعنی خدا نے مجھے ایک ایسا بچہ دیا ہے جو شبیہ ہو موسیٰ ابن عمران، جو موسیٰ ابن عمران کی شبیہ ہے، یا جو مثلا عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ ہے۔ یہ روایت اس طریقے سے ہے پوری آگے، لیکن اس لفظ کا روایت کا پہلا لفظ ہے ولدہ، تو ائمہ معصومین کی روایات میں لفظ ولادت استعمال ہوتا ہے، ائمہ معصومین کے لیے خود زیارات میں لفظ ولادت استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا ولادت کو آپ اگر ریپلیس کر دو اور بولو ظہور کہیں گے ولادت نہیں کہیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ظہور کہیں ولادت کہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک جگہ پر جشن پڑھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ سب کو امام معصوم کی ولادت کی مبارکباد، جیسے میں نے ولادت کا لفظ استعمال کیا تو نیچے سے دو چار افراد کہہ رہے نہیں آغا صاحب ظہور کہیے، ظہور کہیے، ولادت نے کہی ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ولادت اس لیے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ولادت کہیں گے تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا، تو پھر یہ غلط بات ہے، ان کے ذہن میں اگر یہ خطا ہے پھر یہ خطا فکری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کمال یہی ہے کہ ان کی بھی ولادت ہے ہماری ولادت ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا نمایاں اور واضح فرق ہے کہ ہم جب ولادت ہماری ہوتی ہے تو ولادت کے بعد ہم حالت نجاست میں،
لیکن ان کی ولادت اتنی طیب و طاہر ہے کہ قرآن ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ولادت ولادت رہے اور اس کے بعد طہارت اتنی ہو کہ خدا ان کی عصمت کی گواہی دے، یہ ہے کمال۔ اگر پھر ظہور اس سے ریپلیس کر کے آپ وہ مانا لیں گے تو پھر تو یہ کمالی صفت بھی جو ہے وہ منتفی ہو جائے گی۔ بہرحال انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ گفتگو اس پر ممکن ہے، لیکن میں نے جو ہے نا وہ بالکل بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ ویسے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے ولادت نہیں، ظہور کہنا چاہیے، تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ولادت ہے، ولادت پاکیزہ ولادت ہے، اس طرح کی ولادت نہیں ہے کہ جس طرح ایک عام انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ ائمہ معصومین کی ولادت کا ایک الگ طریقہ ہے، اور وہ کتاب میں، بہت ساری کتابوں میں، خاص طور پر بہار میں تفصیلی روایات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خوب، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے لفظ ظہور کہاں لے گیا، تو کیونکہ یہاں پہ لفظ آیا بعد والے انبیاء کے ظہور کی خبر دی۔ ہر نبی اپنے زمانے میں آ کر ظاہر ہی ہوتا تھا، تو یقیناً اس کی ولادت بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ ظہور کا لفظ ولادت کی جگہ پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ ظہور کا لفظ اگر ایسے استعمال ہو تو ولادت کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پیدا ہوا، اس کے بعد اس علاقے کے اندر ظاہر ہوا، بعد میں لوگوں کو پتہ چلا۔ اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹ کے آئیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ کے متعلق واضح نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے اب بھی بعض ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ خیر، ان کا دعویٰ ہے بعض ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، واقعاً ہوگی بھی، ایسی بات نہیں ہے، تو اس کے بعد واقعاً بھی یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل اب باقی نہیں رہی ہے کہ وہ اپنے دین پر باقی رہیں، بلکہ ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے بتا دیا، اگر وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تو حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ ایک میرے بعد نبی آئے گا، پھر تمہیں اس کے پاس جانا ہے۔ اب آئیے بطور شاہد سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 157، الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول، وہ لوگ کہ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ رسول النبی، کہ جو نبی ہے۔ رسول ایک عہدہ ہے رسالت، اور پھر نبوت بھی ایک عہدہ ہے۔ الامیہ، وہ رسول امی ہے، یعنی مکے والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تفسیر کے باب میں یا کسی اور مقام پر آپ کی خدمت میں لفظ امی پر بحث کی جائے گی، قرآنی لفظ ہے۔ الذی، وہ رسول نبی امی، یجدونہ مکتوبا، یہ ہے وہ جملہ جو ہمارے کام کا ہے، یجدونہ، وہ نبی امی کہ جس کو یہ پاتے ہیں۔ وجد یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا، لکھا ہوا پاتے ہیں، لکھا ہوا انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے، کس کے اندر؟ توریت اور انجیل کے اندر اس نبی کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ کون ہے یہ نبی؟ یامرہم بالمعروف، یہ وہ نبی ہے کہ جو معروف کا حکم دیتا ہے۔ یا امرو کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، امرا یا امرو، معروف یعنی نیکی۔ وینہاہم عن المنکر، اور یہ وہ نبی ہے کہ جو روکتا ہے، کس سے؟ منکر سے، یعنی برائیوں سے روکتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور یہ حلال قرار دیتا ہے تمہارے لیے پاک چیزوں کو، کہ وہ جو پاک چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہے، تم پر حرام قرار دیتا ہے ناپاک چیزوں کو، خبیث چیزوں کو۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان پر سے وزن کو ہٹاتا ہے، ان پر جو بار لدا ہوا ہے اس بوجھ کو جو ہے وہ اتارتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندشیں کہ جن کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ اغلال غل سے سورہ مبارک یاسین میں بھی استعمال ہوا،
کہ ہم نے جو ہے ان کو اغلال لگا دیے ہیں، یعنی گویا ان کے چہروں پر ہم نے جو ہے وہ خول ڈال دیے ہیں یا توق ڈال دیے ہیں. تو یہاں پر بندشیں کھولتے ہیں، وہ بندشیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. لہذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں، جو لوگ ان پر ایمان لائیں یعنی اسی رسول پر جس کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، اس پر ایمان لے آئیں اور ان کی حمایت کریں، نصرت کریں، اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے. پہلی تفسیر قرآن ہے کہ واتبعوا النور الذی، اور اس نور کی پیروی کریں. بعض روایت میں اس نور سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی، وہی فلاح پانے والے ہیں. بس یہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی اگر یہ اسی نور کی پیروی کریں اور اسی رسول کی پیروی کریں کہ جس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ فلاح پا جائیں گے. اگر یہ ہو جائیں مسلمان تو ہو جانا چاہیے. اپنی کتاب جس کے وہ فالوور ہیں، اگر وہ یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ بھائی تم اس کو مانو اور اس کو نہ مانو، تو واضح ہو جاتا ہے. تو اگر فرض کریں ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم ایک زمانہ آئے گا، ایک نبی آئے گا، اس نبی کی تمہیں پیروی کرنی ہے، تو اگر وہ اس کتاب کا کہنا نہیں مانے تو حقیقت میں وہ عیسائی بھی نہیں رہے، حقیقت میں تو وہ یہودی بھی نہیں رہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے بھی پیروکار نہیں ہے مکمل طریقے سے. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قبل، کچھ عرصہ قبل، یہودیوں کی کثیر تعداد سرزمین شام میں سے سرزمین یثرب آ گئی. یثرب وہ عرض کیا مدینہ، شام میں رہتے تھے بہت سارے یہودی، وہ شفٹ ہوئے، مائگریشن کی انہوں نے، اور وہ یثرب آئے، اور وہ بڑی بے چینی سے ظہور خاتم کا انتظار کرنے لگے. وہی جملہ کہتا ہوں اسی طرح جس طرح آج ہم ظہور امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اچھا، یہ کیوں انتظار کرنے لگے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ عنقریب فاران کی چوٹیوں سے ظہور کریں گے، وہی مکے کی وادیوں سے. اگرچہ ان کے ظہور کے بعد ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے، جن کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت کی. جنگ خیبر یہ یہودیوں سے لڑی گئی ہے، اور بہت ساری جنگیں یہودیوں سے لڑتے ہی رہے مسلسل. اس کی وجہ فقط یہی تھی کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود مخالفت کو مول لیا. خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا ہمارا یہ ہوا کہ انبیاء جو گزشتہ ہیں وہ اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ میرے بعد کون نبی آئے گا، اور یہی ان انبیاء کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ